السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، آج جمعے کا دن ہے تو دوستوں ٹائم سے جمعے کے لیے جاتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ آئیں چلتے ہیں۔ اس کا نسب کیا ہے؟ نسب کے لحاظ سے کس قبیلے سے اس کا تعلق ہے؟ ابو سفیان فرماتے میں نے جواب دیا کہ قریش سے، جس قبیلے سے میرا تعلق اس قبیلے سے ان کا بھی تعلق۔ پھر پوچھا کہ کیا اس کی جو دوست ہے وہ دوست مالدار لوگ ہیں کہ غریب لوگ ہیں؟ جو اس کو ماننے والے ہیں، اس کی پیروی کرنے والے ہیں، تو وہ لوگ مالدار ہیں کہ غریب ہیں؟ تو میں نے جواب دیا اکثر ترین غریب ہے، اکثر وہ لوگ ہیں کہ جو مالی لحاظ سے کمزور ہے۔ تو پھر نے جواب دیا کہ پہلی بات کہ نسب آپ نے کہا کہ اس کا نسب اعلیٰ ہے، قریش سے ہے، تو قریش ایک اعلیٰ نسب اور بہتر نسب ہے۔ پیغمبر وہ ہمیشہ اس کا بہتر نسب ہوگا، نسب اور کھیلنے کے لحاظ سے وہ بہترین خاندان سے ہوگا۔ تو ایک تو یہ نبوت والی نشانی اس میں موجود ہے۔ دوسری بات جو آپ نے یہ کہی کہ اس کی پیروکار وہ اکثر غریب طبقہ اور مالی لحاظ سے کمزور لوگ ہیں، تو نبی کی نشانی یہ ہے کہ شروع میں اس کے ماننے والے وہ مالی لحاظ سے کمزور لوگ ہیں، بعد میں جو امیر اور مالدار لوگ ہیں ان کے پاس جب کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا تو وہ پھر ایمان قبول کرے گی۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے الفاظ اسی طرح صحیح بخاری میں موجود ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا گیا کیا اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے کہ نہیں؟ اس نبی کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے کہ نہیں؟ تو میں نے جواب دیا کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ تو میرے نے کہا یہ بھی اس کی نبوت کی ایک نشانی ہے، اگر اس کی خاندان میں کوئی بادشاہ گزر ہوتا تو پھر یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید ہی وہ بادشاہت دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جو بادشاہت جس کے خاندان میں پہلے کسی کے پاس ہو رہی تھی، خاندان سے وہ چلی گئی وہ بادشاہت، تو شاید یہ وہ بادشاہت دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ کوئی بادشاہت وغیرہ نہیں حاصل کرنا چاہتا۔ پھر چند اور سوالات ہیں، لیکن ان سوالات میں جو ہے جو موضوع کی مناسبت سے میں بیان کر رہا ہوں، یہ سوال کہ اس پیغمبر کے ماننے والے قوموں کی شروع میں غریب اور کمزور لوگ ہوں گے، مالی لحاظ سے کمزور ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع میں پیروکار ماننے والے آپ حضرات کو لے کے 16 کی تعداد جو تھی وہ تمام تر مالی لحاظ سے کمزور، اکثریت ان کی ایسی تھی کہ وہ مالی لحاظ سے کمزور۔ رسول اللہ نے وہ درجہ دیا جو کوئی مالدار آدمی دنیا کا کوئی بادشاہ بھی نہیں سن سکتا۔ رسول اللہ نے ان کو وہ مقام دیا، وہ درجہ دیا۔ دراصل اسلام اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ آدمی مالدار ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، یہ آدمی یہ کس خاندان سے اس کا تعلق ہے، بلکہ اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اسلام صرف دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، حضرت بلال حبشی مکہ میں پیدا ہو گئے، مکہ میں پرورش پائی، ان کی والدین حبشہ سے ان کو غلام بنا کے جو ہے مکہ لے کے آئے ہو، وہاں حضرت بلال حبشی پیدا ہوئی اور وہاں پرورش پائی۔ امیہ کے خط وہ اس کی آقا تھے، ان کو کاروبار وغیرہ جو ہے وہ ان سے کرواتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے۔ یہی حضرت بلال حبشی یہ وہ شخصیت ہے، فرماتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے میں اپنے آقا کی بھی سب کچھ کرتا تھا، جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں کرتا تھا، لیکن مجھے تعریف کبھی نہیں، میں تعریف کبھی نہیں کی، مجھے کبھی وہ حوصلہ نہیں ملا کہ جو میرا حق بنتا تھا۔ بہرحال میں نے یہ چیزیں برداشت کی، اور پھر ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس پر ان پہ پہنچ گئی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تک اور مسلمان ہو گئے، تو آپ دیکھیں وہی حضرت بلال حبشی نے جو پہلے غلام تھے، اور وہی بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی جو ظاہری شکل صورت سے بدصورت تھے، ظاہری شکل صورت وہ حسین خوبصورت نہیں تھی جو عام انسانوں کی ہوتی ہے۔ حبشہ کے اکثر لوگ اس طرح کے رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کی بنیاد پر اللہ جل شانہ نے وہ مقام دیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے۔ حضرت بلال آ رہی تھی، رسول اللہ نے حکم دیا قوموا لسیدکم بلال، اپنے سردار بلال رضی اللہ عنہ کی کھڑے ہو جاؤ۔ تو اسلام انسان کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ بڑا مقام ان کو کیسے ملا؟
یہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، تقویٰ اور اللہ کے نشانوں سے ڈرنے کی وجہ سے۔ ایک صحابی ہے حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ۔ حضرت سعد اسود، یہ مختلف واقعات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم میں سے کوئی غریب ہوگا تو وہ کسی غریب صحابی کے واقعے کو دیکھے، اب میں سے کوئی ظاہری شکل صورت کے لحاظ سے بدصورت ہوگا وہ اس چیز کو دیکھے کہ یہ آدمی ہم سے بھی وہ لوگوں میں کس نام سے مشہور ہے۔ ابھی اس کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ، اس کا اپنا نام تھا سعد، لوگ اس کو اسود ہو جاتے تھے۔ ایک ہوتا ہے سواد، سواد کا مطلب ہے کالا، اسود کا مطلب ہے بالکل کالا، کہ مطلب اس میں کوئی سفیدی نظر نہ آئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو لوگ اسود اسود ہو جاتے تھے۔ مسلمان تھے، پھر مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ رسول نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن جہاں پر بھی رشتہ بھیجتا ہوں تو سب لوگ انکار کرتے ہیں، اور انکار کے ساتھ ساتھ تصویر بھی کرتے ہیں، شکل رسول کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا کروں، مال دولت بھی نہیں ہے، چلو اگر شکل صورت نہیں تو مال اگر ہو تو پھر بھی لوگ جو ہے مال دولت کو دیکھتے ہیں، مال دولت بھی نہیں، کیا کروں؟ رسول اللہ نے حکم دیا، جاؤ عمرو بن عمر صحابی رضی اللہ عنہ جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے، تو حکم دیا کہ ان کے گھر جاؤ، ان کی بیٹی ہے عمرو بن عمر صحابی سے کہو کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرنا۔ یہ صحابی بڑے خوش ہوئے اور حضرت عمرو بن عمر صحابی کی گھر آئے، تو دروازہ کھٹکھٹایا، عمرو بن عمر صحابی نکلے تو ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے، تو صحابی نے کہا کہ رسول اللہ نے بھیجا ہے مجھے آپ کی بیٹی سے نکاح کر دیجیے، کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کروں۔ عمرو بن عمر صحابی نے کہا آپ اپنے آپ کو دیکھو، شکل صورت کو دیکھو، کوئی خوبصورت نہیں، مال لحاظ سے بھی کمزور ہو، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ یہ صحابی ناراض ہو گئے، واپس آئے رسول اللہ کی خدمت میں۔ ادھر عمرو بن عمر صحابی رضی اللہ عنہ گھر کے اندر داخل ہو گئے تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ اندر بیٹی نے آواز دی اپنے والد کو، یہ آپ کی کہہ گیا، اس آدمی کو آپ نہیں دیکھتے بلکہ آپ اس شخصیت کو دیکھتے کہ جسے دل کو بھیجا ہے، رسول اللہ نے بھیجا ہے، جلدی جاؤ اس صحابی کو واپس لے جاؤ، میں ان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، ان کو واپس لے جاؤ۔ جو والد نے دیکھا صحابی کو نہیں ہے، وہ تو رسول اللہ کی خدمت میں فوراً حاضر ہو گیا۔ تو یہ عمرو بن عمر صحابی اس لڑکی کے والد بھی پیچھے پیچھے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وہاں دیکھا کہ اس صحابی نے سعد اسود رضی اللہ عنہ نے شکایت لگائی ہے، تو رسول اللہ نے عمرو بن عمر صحابی سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ عمرو بن عمر صحابی نے آگے سے معذرت بیان کی اور پھر وہ معافی مانگی کہ اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھی تیار ہوں، میری بیٹی بھی تیار ہے، میں اپنی بیٹی کو اس کی نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ کی نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے ساتھ کی۔ اب آگے جو ضرورت کے سامان ہے گھر کے لیے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا ان کو چند دراہم تو حقیقت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے استعمال کریے، دراہم استعمال کرے۔ اب یہ صحابی اسی دراہم کو لے کے بازار گئے، جب بازار پہنچا وہاں پر سامان لینا چاہ رہا تھا گھر کے لیے، اس دوران آواز آئی کہ اللہ کی مجاہدوں تیار ہو جاؤ جہاد کے لیے، اور جہاد میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جیسے ہی یہ آواز سنی تو اس صحابی نے گھر کی ضرورت کے لیے جو کچھ لینا تھا اس کی بجائے انہوں نے تلوار لی، ڈال لیا اور ایک ذرہ لیا اور جنگ کی روانہ ہو گیا۔ اس صحابی نے ایک کام اور کیا، ساتھ میں ایک عمامہ پگڑی دی، تو وہ پگڑی اس شکل سے اس ترتیب سے انہوں نے باندھی کہ ان کا چہرہ صاف نظر نہ آئے کہ یہ کون ہے۔ تو جب یہ جنگ میں شریک ہو گئے، اصل میں انہوں نے یہ حرکت اس لیے کیا کہ ان کی تازہ بازابی جو ہے شادی ہوئی تھی، رسول اللہ کو منع فرماتے، تو اس لیے انہوں نے چہرہ ڈھانپ لیا تاکہ رسول اللہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ اب جنگ میں شریک ہے، جنگ کر رہا ہے، اور جنگ میں کافی کافروں کو انہوں نے قتل کیا، بلاخر یہ صحابی خود بھی شہید ہو گئے۔ اور اس صحابی کو جنگ کے دوران رسول اللہ نے اس کی بازو سے صرف پہچانا کہ ان کی بازو کا رنگ جو ہے وہ نظر آیا کہ وہ بہت کالا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ سعد اسود ہے، سعد اسود ہے، تو آواز بھی دی جیسا کہ
لیکن اس صحابی نے وہ جوش اور جذبے کی وجہ سے رسول اللہ کی آواز بھی نہیں سنی، ورنہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت یہ میری آواز سنتا تو میں ان کو منع کر دیتا کہ واپس سے جاؤں، لیکن یہ صحابی جہاد میں شریک ہو گئے اور اس جذبے سے کہ یہ شہید بھی ہو گئے، اور جب شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر مبارک زمین سے اٹھایا اور اپنی زانو مبارک پر رکھا۔ رسول اللہ نے دعا دی کہ اللہ یہ وہ شخصیت ہے جو ابھی تک لوگ ان کو منع کر رہے ہیں نکاح کے لیے، مالی لحاظ سے کمزور، دنیاوی لحاظ سے لوگوں میں دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کافی کمزور، لیکن جب نکاح کا موقع آیا اور دوسری طرف جہاد کا حکم ہو گیا تو اس نے جہاد والے راستے کو اختیار کیا اور یہاں آ کے شہید ہو گیا۔ رسول اللہ نے مغفرت کی دعا کی اس کی، اور رسول اللہ نے حکم دیا میرے صحابہ اس کی تلوار، اس کا یہ ذرہ، اس کی پگڑی، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے یہ ان کی بیوی کو دے کے آؤ اور ان کی بیوی سے کہو کہ اللہ جل شانہ نے آپ سے بہتر بیوی کو عطا فرمائے۔ دنیا میں تو آپ ان کی بیوی تھی، اب جنت میں ابھی اللہ جل شانہ نے ان کو وہ بیوی عطا فرمائی کہ جو آپ سے کئی درجے کئی گنا بہتر۔ اسی کی جنتی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنت میں ایسی بیویاں ہوگی کہ جو دنیاوی بیماریوں سے پاک ہے۔ دنیا میں ماہواری، حیض، لباس، یہ بیماریاں ساتھ میں اور بیماریاں ہیں جو عادت کی وجہ سے ہوتی ہے، غیبت وغیرہ، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ بیوی ہے جو جنت میں ملے گی یہ ان تمام چیزوں سے پاک۔ تو رسول اللہ نے ان کو خوشخبری دی ان کی بیوی کو کہ آپ کا شوہر شہادت کی درجے پہ فائز ہو گیا اور ان کو اللہ جل شانہ نے اتنا بڑا مقام۔ اب دیکھو یہ وہی شخصیت ہے، یہ کو ہر کوئی ٹکراتا ہے، شکل کے لحاظ سے بھی، مالی لحاظ سے بھی کمزور، لیکن اسلام قبول کیا تو اللہ جل شانہ نے کس قدر بڑے مقام عطا فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہودیوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہے۔ رسول اللہ کی صحابہ کرام نے ایک خیمہ بنایا ہوا ہے، رسول اللہ اس خیمے میں موجود ہے، باہر 4-5 صحابہ کرام رسول اللہ کی نگرانی کے لیے موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اصل میں چرواہا تھے، یہودیوں کی بکریاں چراتے تھے۔ ابھی ان جنگ کے دنوں میں جنگ جاری ہے دوسری طرف، اور اس طرف رسول اللہ کے خیمے میں یہ آئے، ادھر صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ کا سردار کون ہے، آپ کا بادشاہ کون ہے، سردار کون ہے اور کہاں پہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا ہمارا بادشاہ سردار وہ خیمے کے اندر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے کہ اس قدر عظیم جماعت کہ وہ ہر قسم کی قربانی سے ڈرے نہیں کرتے، تیار ہے ہر قسم کی قربانی کے لیے، اور اس جماعت کے سردار اس چھوٹی سی خیمے میں موجود ہے، دوسری طرف یہودیوں کے پاس کیا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال صحابہ کرام سے اجازت مانگی کہ میں اندر جا کے ان سے مل سکتا ہوں، صحابہ کرام نے اجازت دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں، کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ رسول اللہ نے سب کچھ بتا دیا کہ اللہ جل شانہ کا شریک مانے، مجھے اللہ کا رسول مانے، قرآن حدیث ان چیزوں کی طرف۔ اس نے کہا میں اب کیا کروں، میں اسلام قبول کروں یا جہاد میں شریک ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم فجاہد، پہلے اسلام قبول کرو اور پھر جہاد میں شریک ہو۔ اس صحابی کو یہ تو چرواہا تھے، ان کے پاس ان کی مویشی اور بکریاں ہیں یہودیوں کی، رسول اللہ نے حکم دیا پہلے جا کے ان کو دے دو اور پھر واپس آ جاؤ۔ جنگ میں بھی رسول اللہ کو دے، دشمن کی چیزوں کو نہیں جائے گا، رسول اللہ نے حکم دیا یہ جا کے ان کو حوالہ کرو پھر واپس آ جاؤ۔ حضرت حسین واپس آتے ہیں، جو واپس آتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ نے ان کو جہاد کے لیے بھیجا۔ جہاد جانے سے پہلے سے رسول اللہ سے پوچھے اللہ کے رسول اگر میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، جہاد میں اب شریک ہونے جا رہا ہوں، اب میرا کیا مقام ہے؟ اس سے پہلے تو میں چرواہا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا آپ ہمارے بھائی بن گئے، آپ میرے بھائی ہیں۔ یہ کیا، مجھے تو کوئی دوست نہیں بنانے کو تیار، میں ایک چرواہا ہوں اور آپ مجھے بھائی بنا رہے، آپ ایک اتنی بڑی جماعت کے سردار۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بھی کلمہ کہے صرف دل سے کہے، زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے تو وہ ہمارے بھائی ہیں۔ یہ صحابی جہاد میں شریک ہو گئے اور جہاد میں شریک ہوتے شہید بھی ہو گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل کو بہت کم کیا لیکن اجر بہت زیادہ۔ عمل کیا، ابھی نماز کا وقت بھی نہیں تھا کہ نماز سے
ज़कात तो एक साथ अगर मान के गुजर जाए तो फिर फर्ज हो जाती है। और ये कोई चरवाहे थे, इनके पास तो कुछ भी नहीं था, माल दौलत भी नहीं था, ज़कात भी नहीं थी, रोजा भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ दिल से कलमा पड़ा और इरादा ये था कि जितनी भी जिंदगी बाकी है वो तमाम अल्लाह के अहकामात, रसूलुल्लाह की तालीमात के मुताबिक गुजारती है। तो जो शहीद हो गए, रसूलुल्लाह ने फरमाया अमिल कलीलन व उजर कसीरा, अमल बहुत कम लेकिन अजर बहुत ज्यादा पाएगा। तो यही है इस्लाम में कबूलियत और मकबूलियत का मेयार कि हम अल्लाह को वहदहू ला शरीक माने, सिर्फ अल्फाज तक नहीं, सिर्फ जुबान तक नहीं, कि मतलब हम जुबान से कहें कि अल्लाह वहदहू ला शरीक, बल्कि इसको हमने अमल में लाना है। अमल में लाना ये है कि हमने अगर मांगना है तो सिर्फ अल्लाह जल्ल शानहू से मांगना है, उम्मीद लगाना है तो अल्लाह जल्ल शानहू से उम्मीद, अल्लाह के अलावा से अगर आप वही उम्मीद लगाते कि जो अल्लाह से लगानी चाहिए तो फिर तो ये शिर्क हो गया, ये तौहीद ही नहीं रहा। तो सही मानो में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना है जुबान से और दिल से इसका तस्दीक करना है, इसको अमाल में जाहिर करना है, अपनी अमली जिंदगी में जाहिर करना है कि मैं दर हकीकत मुसलमान हूँ, दर हकीकत मैं मुवाहिद हूँ, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानता हूँ, रसूलुल्लाह को अल्लाह का नबी, रसूलुल्लाह की बताई गई तमाम बातें मैं दिल जुबान से, दिल अमल से, तमाम आज़ा से मैं उनको तस्दीक करता हूँ। उसमें मुझे कोई शक नहीं, अगर कोई बात अकल के खिलाफ भी मुझे नजर आए कि मतलब ये बात तो अकल के मुखालिफ है, अगर से वो अकल के मुखालिफ नहीं, हमारा अकल उसकी आखिर मकसूद तक नहीं पहुंच सकता, बाकी वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हमारा अकल जो है उसका वो इदराक भी न कर सके, फिर भी हमने उन बातों को तस्दीक करना है, तो ये है रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल और नबी मानना। इंशाअल्लाह हम सब अगर इसी तरीके से कलमा पढ़ेंगे और इसी तरीके से इन पर अकीदा रखेंगे तो अल्लाह जल्ल शानहू हमें भी वो मौका अता फरमाएगा जो नेक लोगों को अल्लाह ताला ने अता फरमाया है।